الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اب بھی اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے، لڑائی نہیں کرتے، جبکہ حال یہ ہے کہ کمزور ترین مرد اور عورتیں اور بچے الذین یقولون جو چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال دیجئے جس بستی کے لوگ ظالم ہو گئے، اور ہمارے لیے اپنی خاص جناب سے ہمارا کارساز بھیج دے اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی مددگار بھیج دے۔ صدق اللہ العظیم۔ قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔
اور علامات کبریٰ کے حوالے سے دجال کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، لیکن آج موضوع کو روک کر اس زندہ کتاب یعنی قرآن پاک جو قیامت تک کے لیے زندہ رہنمائی ہے اور ہر اس شخص کے لیے رہنمائی ہے جو زندہ دماغ رکھتا ہے، میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 75 تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خطاب فرمایا ہے جن لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، جن لوگوں کا یہ دعویٰ نہیں کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، ان سے اللہ کا خطاب نہیں۔ جو اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، جو صاحب ایمان سمجھتے ہیں، جن کا دعویٰ اللہ پر ایمان کا ہے، جن کا دعویٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر رسولوں پر ایمان کا ہے، ساری تفصیلات کے ساتھ جو ایمان کو سمجھتے ہیں اور پھر اس پر پوری طرح اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں کہ ہم نے مان لیا اور دل سے مانتے بھی ہیں، ان سے اللہ خطاب فرما رہے ہیں کہ سارے دین کے سسٹم کو اور دین کے نظام کو سمجھنے والوں اور سمجھنے کا دعویٰ کرنے والوں، ہر چیز کو تم اپنی حکمت کے تقاضوں کے تحت اپنی اپنی جگہ رکھ کے دیکھتے ہو، اور بڑی تمہارے اندر یہ فراست موجود ہے، اور خاص طور پر جدید ذہن نے اور جدید دور نے اور جدید میڈیا نے تمہارے اندر یہ حکمت اور فراست پیدا کر دی ہے کہ تم دین کے بارے میں بڑے اجتہادات کرتے ہو اور اجتہاد کر کے پوری طرح سمجھ لیتے ہو کہ اللہ کا کون سا حکم کس موقع کے لیے ہے اور کون سی بات کس موقع پر عمل کرنے کے لیے ہے۔ یہ ساری فراستیں تمہاری اور ساری حکمتیں تمہاری، ساری دانشیں تمہاری، ساری دانائیاں تمہاری، تم اپنے پاس رکھو، اللہ کے قرآن کی دانش کو سمجھو اور اس موقع کو سمجھو جس موقع کی طرف اللہ کا قرآن تمہیں اشارہ نہیں کر رہا، تمہیں خطاب فرما رہا ہے۔ اور ایک سوال کرتا، سوال یہ ہے کہ وما لکم، اب دیجئے جواب۔ اللہ کا قرآن مجھ سے اور آپ سے، ہم سب سے سوال کرتا، پوری دنیا کے حکمرانوں سے سوال کرتا، اور ہر اس شخص سے سوال ہے جو اپنے آپ کو اسلام کا نام لیوا سمجھتا ہے اور مسلمان کہتا ہے، اس سے قرآن کا سوال ہے کہ بتاؤ تو تمہاری کون سی دانش رکاوٹ ہے، اب کون سی حکمت رکاوٹ ہے، اب کیا تمہیں مار پڑی ہے، اب کیا کمزوری ہے تمہارے پاس۔ اب قرآن کے اس حکم کی اطاعت میں اور قرآن کے اس حکم کی پابندی میں اور اس کے عملی اطلاق میں رکاوٹ کیا ہے؟ وما لکم، اپنا اپنا جواب تیار کر رکھیے۔ قرآن کا سوال ہے، یہاں زندگی چند سال ہے یا چند لمحے ہے، جب ختم ہوگی تو اللہ کے سامنے جائیں گے تو اس سوال کا جواب ہمیں دینا ہے، وہ جواب تیار کر رکھیے۔ اللہ پوچھتا ہے وما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے جہاد اکبر اور جہاد اصغر کی ساری اصطلاحات اور ساری حکمتیں وہ اپنی جگہ، اب بتاؤ یہاں کون سی حکمت کار فرما ہے، اب کون سی رکاوٹ ہے؟ اب جہاد کی فرضیت کے وہ ساری بحثیں کہ جہاد فرض ہوا کہ نہیں، جہاد کب فرض ہوتا ہے، اس کی ساری بحثیں ایک طرف۔ اللہ کا قرآن پوچھتا ہے کہ تمہیں ان عورتوں اور بچوں کی چیخیں سنائی نہیں دیں؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، مظلومیت کے مارے لوگ اور قتل و غارت گری کا شکار لوگ، بھوک اور افلاس کا شکار لوگ اسی دھرتی پہ۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن کی جب آیت نازل ہوئی تھی نا 1500 سال پہلے، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی
تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ معاہدہ حدیبیہ کے بعد یہ اس آیت کا نزول ہوا، کم و بیش 5-6 ہجری اس کا زمانہ نزول ہے۔ اس وقت جن لوگوں کی طرف اشارہ تھا، مدنی صورت ہے، مدینے کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے وَمَا لَكُمْ، اور اشارہ کس طرف ہے؟ اشارہ مکے کے لوگوں کی طرف ہے، وہ بیچارے کمزور لوگ جو مکے میں رہ گئے اور مکے والوں کے ظلم کا شکار تھے۔ 400 کلومیٹر ہے مکہ سے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، تو جتنی مرضی چیخیں مارتے رہو چیخیں سنائی نہیں دیتی۔ اور یہ قرآن اس وقت نازل ہو رہا ہے اور اہل مدینہ کو خطاب کر رہا ہے کہ بتاؤ کہ تمہیں ان کی چیخیں سنائی نہیں دیتی؟ نہ اس وقت میڈیا تھا، نہ اس وقت یہ سوشل میڈیا کی ویب سائٹس تھیں، نہ اس وقت الیکٹرانک میڈیا تھا، نہ اس وقت پرنٹ میڈیا تھا۔ اس وقت چیخیں سنائی نہیں دیتی تھی، پھر بھی اللہ پوچھتا ہے کہ بتا تمہیں چیخیں سنائی نہیں دیتی؟ اب تمہیں کیا مار پڑی ہے؟ اب کیوں نہیں جہاد کرتے؟ اب کیوں نہیں نکلتے اللہ کے دین کے لیے؟ اور یہ جو فرمایا نا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم نہیں لڑتے اللہ کے راستے میں، تو نتیجہ یہ نکلا، یہاں سے نقطہ یہ ملا کہ فی سبیل اللہ جہاد ساری دنیا سے، ساری کائنات سے افضل جہاد وہ ہے جب کمزور مردوں، بچوں اور عورتوں کی مدد کے لیے کیا جائے۔ اس لیے کہ یہ تنبیہ کسی اور موقع پر نہیں ہے، یہ سوال کسی اور موقع پر نہیں ہے، یہاں اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے۔ اور یہ فرضیت سے بہت آگے کی بات ہے، کسی چیز کو فرض سمجھنا کہ وہ فرض ہے، ہاں فرض ہے، اور کوتاہی ہو جاتی ہے، آدمی اس کے بارے میں بہت سارے سوالات رکھتا ہے، بہت سارے عذر ڈھونڈ لیتا ہے، بہانے تلاش کر لیتا ہے، لیکن یہ تو فرضیت کی بات نہیں، یہ تو فرضیت سے آگے کی بات ہے، تنبیہ کی بات ہے، دھمکی کی بات ہے۔ اللہ پوچھ رہا ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دنیا کے دانشوروں بتاؤ اب تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جہاد اکبر اور جہاد اصغر کی بحثیں کرنے والے، جہاد کی فرضیت کی بحثیں کرنے والے، جہاد انیشیٹ کرنا کس کا فرض ہے، اس ساری بحثوں سے نکلو، بتاؤ بہانہ کیا ہے تمہارے پاس؟ دنیا کائنات کا سب سے بڑا محاذ جنگ، اس سے بڑا محاذ جنگ ہو نہیں سکتا کہ تمہارے بہنوں کو، تمہاری بیٹیوں کو، تمہارے بھائیوں کو، کمزور مردوں کو، بچوں کو، عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے ساری دنیا کے سامنے۔ اس وقت چیخیں سنائی نہیں دیتی تھیں، آج چند سیکنڈ لگتے ہیں پوری دنیا میں چیخ سنائی دیتی ہے۔ اور پھر یہ بستی کا استعارہ بھی بڑا عجیب ہے، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اس بستی سے اللہ ہمیں نکال دے۔ اس وقت تو بستی سے مراد مکہ مکرمہ تھا نا، آج کی یہ پورا گلوب بستی بن گیا ہے، عالمگیر بستی، گلوبل ولیج۔ ان بیچاروں کے لیے پورے گلوبل ولیج میں، پوری اس عالمی بستی میں رہنے کو جگہ نہیں۔ برما کے مظلوم مسلمان، اللہ اکبر، نہیں اگر دل تڑپتا تمہارا تو نہ تڑپے، نہیں تمہیں کوئی تکلیف ہوتی تو نہ ہو، تم اگر ان کی نہیں مدد کر سکتے نہ کرو، لیکن اللہ کو دینے کے لیے جواب تیار کر رکھو۔ یہ مسجد مبارک کے نمازی بھی، مسجد مبارک کا امام بھی، یہاں کا خطیب بھی، ساری مسجدوں کے ائمہ اور خطباء بھی، اور خاص طور پر ہمارے حکمران، ہماری فوج کے جرنیل جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ کا قرآن اور ان مظلوموں کی چیخیں ان کو سنائی نہیں دیتی؟ فیس بک پہ اور انٹرنیٹ پہ آپ تصویریں دیکھیں، دیکھی نہیں جاتی، اللہ اکبر، آپ دیکھ نہیں سکتے۔ اور اگر آپ پوری تسلی سے، پوری آنکھ بھر کے ان میں سے کوئی ایک تصویر دیکھ لیں، آپ کو رات کو نیند اڑ جائے، ایسا ظلم۔ اور پھر ان کی کہانی پڑھ کے دیکھیے، یہ دنیا اپنے آپ کو مہذب دنیا کہتی ہے، یہ 21ویں صدی کی دنیا،
اللہ اکبر، ہزار لعنت اس کی تہذیب پر، ہزار لعنت اس کے مہذب ہونے پر۔ جن کو انسانیت کا پتہ ہی نہیں وہ اپنے آپ کو انسانیت کا علمبردار کہتے ہیں۔ کہاں گئی وہ UNO، کہاں گیا وہ اقوام متحدہ، کہاں گئی وہ OIC، وہ اسلامک آرگنائزیشن، کہاں گئی وہ عرب ممالک کی تنظیم، کہاں گئی وہ سارک؟ سارے مر گئے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے وَمَا لَكُمْ، مر گئے ہو سارے، تم واقعی مر گئے ہو۔ اگر نہیں ان کی مدد کے لیے جاتے تو قیامت کے دن اللہ کو جواب کیا دینا ہے؟ تھوڑے دن ہے، موت تمہیں بھی آنی ہے۔ وہ کٹ کے مرے ہیں ظالم کے ہاتھوں، تمہیں گھر بیٹھے موت آئے گی، لیکن وہاں حشر میں سب اکٹھے ہوں گے، ان کا ہاتھ ہوگا، تمہارا گریبان ہوگا۔ اللہ کے سوال کا جواب دو۔ اب بھی یہ دنیا اپنے آپ کو مہذب کہتی ہے، یہ دانشور اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں، بھی یہ میڈیا پہ بیٹھے ہوئے زبانیں گونگو۔ وہ نسل کیا ہے؟ وہ نسل روہنگیا مسلمان برمی ہے یا بنگالی ہے؟ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر، میں تب سوچ رہا تھا ٹھائی ہوتے آج تک ان کا مسئلہ حل ہو چکا ہوتا۔ کاش وہ یہودی ہوتے، ان کا مسئلہ حل ہو چکا ہوتا۔ بے غیرت تو 57 اسلامی ملکوں کے حکمران ہیں کہ جن کو کوئی جن کے کان پہ جوں نہیں رینگتی۔ اللہ کا قرآن پوچھ رہا ہے بتاؤ اب کون سی مصلحت تمہیں روکے ہوئے ہے، کون سی حکمت تمہیں روک رہی ہے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ جو اسلام کا رشتہ ہے، یہ جو اخوت کا رشتہ ہے، یہ جو ایمان کا رشتہ ہے، اس سے بڑا رشتہ کوئی نہیں۔ اور اگر آج اس رشتے کی وجہ سے ہمارے دل نہیں دھڑکتے، ہمارے دل نہیں تڑپتے اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر نہیں تڑپتے، تو پھر یاد رکھیے کہ ہمارے پاس قیامت کو دینے کے لیے جواب نہیں ہوگا۔ کرنا کیا ہے، کون کرے؟ یہ حکمرانوں کا کام۔ کل میں سن رہا تھا BBC کو انٹرویو دیا حسینہ واجد جو بنگلہ دیش کی وزیر اعظم ہے، اس نے، ہمارے وزیر اعظم کو تو ویسے چپ لگی ہے، اللہ اس کو بھی غیرت دے، مبارک ہو ان کو، میٹرو بسیں، میٹرو ٹرینیں، 30 ارب کی ٹرین بن گئی، 44 ارب کی میٹرو بس چل گئی، 1 خرب 65 ارب اورنج ٹرین کے لیے رکھ دیا، لاہور کے لیے منصوبہ۔ قیامت کے دن چھڑا لیں گی ٹرینیں، قیامت کے دن چھڑا لیں گی میٹرو بسیں۔ آپ نے 2 لاکھ لوگوں کو سہولیات میسر کر دی، 8 سے 10 لاکھ کٹ رہے ہیں، خنجروں کے نیچے ہیں، ان کی مدد کو کون جائے گا؟ اللہ تم سے پوچھتا ہے جشن منانے والوں، کرکٹ آ گئی، جشن منایا گیا، ہمارے ملک میں کرکٹ آ گئی۔ برما کے مظلوم مسلمان چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اللہ ہماری بستی کے لوگ ظالم ہو گئے، اللہ ہم مارے گئے، ہمیں کاٹ رہے ہیں، ہمیں مار رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی ہے وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا؟ وہ اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ یہ تجھے ماننے والے، یہ 1.5 ارب مسلمان یہ تجھے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہماری مدد کو تو کوئی نہیں آتا۔ اللہ پھر جو نکلے ہیں کشتیوں پہ کہ انڈونیشیا مسلمان ملک ہے، ملیشیا مسلمان ملک ہے، ساتھ تھائی لینڈ ہے، کسی اور ملک میں چلے جائیں گے تو کئی مہینوں کی بھوک پیاس، اللہ اکبر، وہ برداشت کر کے اگر ان کے بارڈر پہ پہنچے ہیں تو انہوں نے داخلے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ چند لوگوں کو، محدود لوگوں کو انڈونیشیا میں آچے کے اندر کیمپ بنا کر داخلے کی اجازت دی گئی ہے، اور حالت ان کی یہ ہے اللہ اکبر کہ جو وہاں موجود ہیں اراکان کے اندر، ان کو ان کی ساری تقدیر ان بدھوؤں کے ہاتھ میں ہے۔ کس وقت وہ گولی ماریں گے، کس وقت وہ خنجر چلائیں گے، کس وقت وہ برچھا چلائیں گے، جب ان کا کوئی حق ہی نہیں۔ اگر سامنے فوج کے، سامنے حکومت کے کسی کو کاٹ کے رکھ دیا جائے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تو چونکہ ان کو کوئی حق ہی حاصل نہیں ہے، لہٰذا اس ملک میں کوئی پوچھنے والا نہیں۔
یہی وجہ ہے کہ وہ جانور ذبح کرنے کی پریکٹس مسلمانوں پہ کرتے ہیں، اور جو نکلے وہاں سے، جو بھوک پیاس ہے، جو افلاس ہے، تاریخ انسانی کا سب سے بڑا المیہ، جو کشتیوں میں سوار ہوئے وہ بھی بھوک سے مر گئے، ہزاروں چڑھے تھے، سینکڑوں پہنچے ہیں، اللہ اکبر، کوئی ڈوب کے مر گئے، کوئی بھوک پیاس سے مر گئے۔ اور میں کل سن رہا تھا انٹرنیٹ پہ کہ کچھ لوگ، اللہ اکبر، اپنا پیشاب پینے پر مجبور ہیں، کہ وہ اپنا پیشاب پیتے ہیں، زندگی باقی رکھے ہوئے ہیں۔ تمہیں 1.5 ارب کی ٹرینیں مبارک ہوں، تمہیں کرکٹ کا میدان مبارک ہو، تمہیں اپنی خوشیاں مبارک ہوں، شادیانے بجاؤ، مسجدیں سجاؤ، یہ شب برات، یہ شب معراج، ہم گم ہیں، ہم نیک ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہماری مسجدیں آباد ہیں، ہم اسی پہ خوش ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے کہ یہاں پڑھنے والوں، یہاں نمازیں پڑھنے والوں، نوافل ادا کرنے والوں، قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ ہماری بس مسجدوں کو آباد رکھے، لیکن یہ ذمہ داری، یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اور سب سے بڑی ذمہ داری حکمرانوں کی ہے، سب سے بڑی ذمہ داری جرنیلوں کی ہے۔ اللہ ان کو غیرت عطا فرمائے، اللہ ان کو ایمان عطا فرمائے، لیکن صرف ان کی نہیں ہے، ہم سب کی بھی ہے، میری آپ کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، جو اسلام کا دعویٰ کرنے والا وہ تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یظلمہ، وہ خود بھی ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اور کبھی ان کو ظلم میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر اس پر ظلم ہو رہا ہو تو مسلمان کبھی مسلمان کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ بیچارے آج تنہا ہیں، نہ بنگلہ دیش ان کے ساتھ ہے، نہ پاکستان ان کے ساتھ ہے۔ 8-10 لاکھ لوگوں کو 1.5 ارب مسلمان اگر آباد کرنا چاہیں، ان کو شہریت دینا چاہیں تو کتنا مشکل ہے۔ 57 اسلامی ملک ہیں، 57 اسلامی ملک، اور ایک ایک ملک میں 50-50 ہزار ہوں، تو اس سے 50,000 سے بھی کم میں ان کی آباد کاری ہو سکتی ہے، لیکن وہ سال ہا سال سے ظلم کی چکی میں پس رہے، کوئی دلدلوں میں ڈوب کے مر گئے، کوئی سمندر میں ڈوب کے مر گئے، جو رہ گئے تھے وہ مر رہے ہیں، اور یہ چیخ چیخ کے دعائیں کر رہے ہیں، یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها۔ ان کی چیخیں اگر تمہیں سنائی نہیں دیتی، اللہ اکبر، تو شاید بچ جاؤ قیامت کے دن، وگرنہ مجھے تو بڑا خطرہ ہے۔ کہاں گئی ہماری نمازیں، کہاں گئے ہمارے روزے، کہاں گئی ہماری نیکیاں؟ لہذا جہاد ہو سکتا ہے کہ ریاست ہی اعلان کرے تو فرض ہوتا ہو، جہاد ہو سکتا ہے کہ اس کے اپنے آداب اور شرائط ہوں، لیکن جو مسلمان مر رہے ہیں، جو مسلمان کٹ رہے ہیں، ان کی مدد کے لیے نہ اسٹیٹ رکاوٹ ہے، نہ کوئی چیز رکاوٹ ہے۔ ہمارا ایمان اگر ہمارے اندر گرمی اور تڑپ پیدا نہیں کرتا تو پھر اپنے اپنے ایمان کی فکر کیجئے۔ میں نے تو بس یاد دہانی کروانی تھی، میں نے تو آپ کو یاد دلانا تھا۔ کوئی جا سکتا ہے جائے، جو ان کی مدد کر سکتا ہے کرے، جو حکومت پر پریشر ڈال سکتا ہے حکومت پر پریشر ڈالے، کہ ہماری حکومت ان بیچارے برمیوں کا خیال کرے، ان کو اگر وہاں سے نکال ہی لیا جائے تو شاید وہ مزید ظلم سے بچ جائیں۔ اور پھر جو پہنچے بھی ہیں، ہمارے ایک دوست کل ہی انڈونیشیا سے آئے، انڈونیشیا میں آچے کے اندر ان کا جو کیمپ ہے، وہاں بھی بڑی بری صورتحال ہے۔ ظاہر ہے وہ بیچارے وہاں آگے، جو پہنچ گئے ہیں ان کو بھی کھانے کی ضرورت ہے، ان کو بھی دوائیوں کی ضرورت ہے، ان کو بھی رہائش کے لیے چیزوں کی ضرورت ہے۔ اور اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ برطانیہ، وہ سب سے پہلی تنظیم وہاں پہ پہنچی، اور بھی پاکستان سے بھی کچھ تنظیمیں وہاں پہنچی ہیں ان کی مدد کے لیے۔ لیکن بھائیو، یہ تو چند ہزار لوگ ہیں، یہ تو چند ہیں، اصل تو وہ ہیں جو مر رہے ہیں سمندروں کے اندر۔ پتہ چلا ہے، اللہ جزائے خیر دے ترکی کے صدر کو، طیب اردوان، سنا ہے کہ اس نے 5 جہاز روانہ کیے ہیں ان کی مدد کے لیے۔
اللہ کرے سارے مسلمان حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ غیرت نصیب کرے، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کے اوپر پریشر ڈالیں، جو بول سکتا ہے بولے، جو لکھ سکتا ہے لکھے۔ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے۔ کوئی چیز اگر آپ کر سکتے ہیں تو وہ کیجئے، تاکہ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جس قدر ان کے اوپر عذاب طاری ہے، اگر امت مسلمہ نے ان کی مدد نہ کی تو ہو سکتا ہے امت مسلمہ کے اوپر اس سے بھی بڑا عذاب نازل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، ہمیں ہمارے گھروں کی نیندیں مبارک ہوں، ہمیں ہمارے گھروں کا سکون مبارک ہو۔ اللہ اور پرسکون کرے ہمارے گھروں کو، لیکن ان کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ اللہ کا قرآن پوچھتا ہے، مالی مدد کر سکتے ہیں، کم از کم وہ جو انڈونیشیا میں موجود ہیں ان تک پہنچ جائے، شاید ہمارا فرض اس میں سے کچھ حصہ ادا ہو جائے۔ پھر ہم اپنے حکومتوں پر پریشر ڈالیں، یہ چھوٹے چھوٹے معاملات پر جلوس اور ریلیاں نکالنے والے نکلیں تو سڑکوں پہ دکھائیں تو پوری دنیا کو کہ ہمیں کیا درد ہے، پوری دنیا کو دکھائیں ہمیں کیا تکلیف ہے۔ ہمیں وہ تکلیف ہے جس کے بارے میں قرآن ہم سے پوچھتا ہے کہ تم کیوں نہیں نکلتے، وہاں جا کے نہیں لڑ سکتے تو یہاں نکل کر ان لوگوں کو مجبور کر دو کہ جا کے وہاں لڑیں۔ وہ مجاہدین جن کا خیال یہ ہے کہ ان کی ساری زندگی جہاد کے لیے وقف ہے، اور کچھ تو سو کالڈ ایسے مجاہدین ہیں جن کا کام صرف اور صرف اسلامی حکومتوں کے خلاف لڑنا ہے، مسلمان حکومتوں کے خلاف لڑنا ہے، اور کوئی کام نہیں۔ یہ پتہ نہیں کہاں کے مجاہدین ہیں۔ ان کو اللہ کے قرآن کی نہ یہ آیت سنائی دیتی ہے، نہ ان کو برما کے مسلمانوں کی چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ لڑنا ہے تو وہاں جا کے لڑیں، مارنا ہے تو ان ظالموں کو ماریں، مدد کرنی ہے تو ان مظلوموں کو کریں۔ اگر آج ساری دنیا کے مجاہدین کا رخ ادھر ہو جائے، 57 اسلامی ملکوں کے سربراہ وہ توجہ کر دیں، بھئی کسی کا بیان ہی نہیں آ رہا سوائے ترکی کے صدر کے، نہ سعودی عرب کو کوئی تکلیف ہے، نہ پاکستان کو کوئی تکلیف ہے، 57 اسلامی ملک یوں بھنگ پی کے سوئے ہوئے ہیں، ہم قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ جو مالی مدد کر سکتا ہے وہ مالی مدد کرے، تنظیمیں ہیں پہنچ رہی ہیں وہاں، میرے بھی ذاتی دوست کل ہی وہاں سے واپس آئے، پھر جائیں گے انشاءاللہ، تو جس قدر ہو سکے سب تعاون کریں۔ اور اس کے علاوہ عملی طور پر جو صاحب اقتدار، جو ایسا صاحب اختیار شخص آپ کو نظر آتا ہے، آپ اس کے اوپر جس طرح کا پریشر ڈال سکتے ہیں ڈالیں، تاکہ یہ سارا عوام الناس کا پریشر حکومت تک پہنچے اور حکومت اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ نہیں چاہیے میٹرو بسیں، نہیں چاہیے ہمیں یہ سڑکیں۔ اگر ہمارے وہ 8-10 لاکھ مسلمان بچ گئے تو انشاءاللہ پاکستان میں وہ بہاریں آئیں گی، وہ سکون آئے گا، وہ انفراسٹرکچر بنے گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ ہمارا ایمان ہے کہ سکون اور سلامتی اللہ کی طرف سے آتی ہے، آج ہم ان کی سلامتی کا بندوبست کریں۔ اللہ کا قرآن سامنے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے ہے، فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس کو پر ظلم خود کرتا ہے نہ کسی کو کرنے دیتا ہے۔ اور پھر ساتھ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری مسلم شریف کی حدیث، فرمایا کہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، ہم اپنا تن من دھن لگا دیں برما کے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ تم اپنے بھائیوں کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ہمارے ملک کو انشاءاللہ جو سلامتی، جو سکون، جو کچھ چاہیے اللہ اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا، ہم ان مسلمانوں کی اگر مدد کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی، اور وہ جو UNO ہے، اقوام متحدہ کا ادارہ، اللہ اکبر، میں تو حیران ہوں، ساری دنیا ایک جھوٹی اور فیک ویڈیو سے جو سوات میں بنائی گئی، ساری دنیا حرکت میں آ جاتی ہے، سارا میڈیا وغیرہ مچا دیتا ہے،
اور یہ جو حقیقی ویڈیوز آ رہی ہے، یہ جو ظلم کیا جا رہا ہے، کاٹ کاٹ کے گوشت، ایک ایک عضو کاٹ کاٹ کے رکھا ہوا ہے، ایک تصویر دیکھ لیں راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، لیکن مجال ہے جو میڈیا بولے، مجال ہے جو حکمران بولے۔ اللہ ان کو غیرت عطا فرمائے، اللہ ان کو دین کی غیرت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان میں وہ اخوت کا جذبہ پیدا کرے جو حقیقی ایمان کی اخوت ہے۔ وہی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے دل میں ایمان ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی مدد کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم بھی پکڑے جائیں اسی جرم میں کہ تمہیں اللہ کی یہ آیت نہیں سنائی دی تھی، اللہ کا یہ فرمان تمہیں سنائی نہیں دیا تھا، میں نے آپ تک پہنچا دیا، میں نے یاد دہانی کروا دی، آپ اپنے آپ کو بھی یاد دہانی کروا دی، آپ کو بھی یاد دہانی کروا دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔